السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے اور وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا سوال ہو۔ دو لوگوں نے تو کم سے کم یہ پوچھا ہے پچھلے ایک ہفتے میں کہ سر نمازوں میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ ایک نے تو یہ بھی پوچھا کہ بھروسہ اٹھ گیا ہے، عجیب عجیب سے وسوسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں مجھے وسوسے؟ میں تو نیک بننا چاہتا ہوں، دیندار بننا چاہتا ہوں، مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ شیطان اتنے حملے کیوں کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہی کو مشکوک بنا دیا ہے، اس پہ بھروسے کو مشکوک بنا دیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اس کو لے کر۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ وہ مثال کچھ اس طرح کی ہے کہ چور وہیں چوری کرتا ہے جہاں کچھ ہو، خالی گھروں میں چور چوری نہیں کیا کرتے۔ تو شیطان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی نیکی کے راستے پر جا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایمان پر کیسے نقب لگا سکتا ہوں، کیسے چوٹ لگا سکتا ہوں۔ تو آپ کے ایمان پر نقب لگانے، آپ کے ایمان پر چوٹ لگانے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہوا، آپ اداس ہو، وہ وہاں ایک وسوسہ ڈال دے گا آپ کے نفس پہ، دیکھو تم تو خدا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، خدا نے تو تمہیں یہ چیز دی نہیں، اگر ہوتا تو دے دیتا، اگر تم نیک ہوتے، تمہاری محنتیں قبول ہوتی، اس طرح کے وسوسے ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ انسان جانتا ہے کہ رب تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، نہیں دیتا تو اس میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، دینا یا نہ دینا اس کی مرضی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی the same thing happens۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز پر آپ نے غور کرنا ہے۔ روزمرہ زندگی میں اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ دین میں دل نہیں لگ رہا، دیکھو کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کمپنی کیا ہے، آپ کو کن لوگوں کے ساتھ یا بیٹھے اٹھے ہو پاسٹ میں جس کی وجہ سے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، بڑی مشہور مثال ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھو گے تو کچرے کی بو تو آئے گی آئے گی، کم سے کم، بے شک کچرا نہ بھی چنا ہو، اور کسی اچھی جگہ بیٹھے ہو تو اچھا ماحول کا اثر تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی کمپنی میں رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھو کہ کس کمپنی میں بیٹھے ہو، اس کا اثر کیا لیا ہے، that makes a huge difference۔ اور پھر اس کمپنی کو چھوڑ دو، اس سے دوری اختیار کرو اگر جس کا بیڈ انفلوئنس آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گناہ دیکھتا ہے نا ان آنکھوں سے، تو بے حیائی جو ہے وہ دل پر حیا کے پردے کو مٹا دیتی ہے، اور جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بے حیائی کا دیکھنا، بے حیائی کا سننا، بے حیائی کا بولنا، یہ دلوں کو سخت کرتا ہے۔ جب دل سخت ہوتے ہیں تو نیکی سے دوری ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اگر دل میں بے پرواہی آ جائے، ہو کیئرز یار، پڑھی نہیں پڑھی ہیں، کون سا یہ کون سا، اس طرح کا غرور، تکبر اور بے پرواہی آ جائے تو بھی انسان کی عبادت پر فرق پڑتا ہے۔ کیونکہ اب بے پرواہی اور تکبر آ گیا جہاں پہ عجز و نیاز مندی ہونی چاہیے تھی، اس سے بھی عبادتوں پہ فرق پڑتا ہے کہ کہیں عبادتیں سر پہ تو نہیں چڑھ گئی میرے۔ اچھا، کبھی کبھی انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عابد بننا چاہتا ہے، اور عابد بننے کے چکر میں وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ایک غلطی ہوتی ہے عجلت کا کرنا، جلد بازی کا کرنا، کسی مقام کا اپنے ذہن میں رکھنا کہ اگر میں نے اتنی عبادت کر لی نا تو میں اس مقام پر تو پہنچا ہی پہنچا، اور اگر نہیں پہنچ پائے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے زاویے ہیں، ان پر آپ نے روزمرہ زندگی میں کام کرنا ہے، تو اس پر آپ کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھو، وسوسوں کی اس امت کو پوچھ نہیں ہے، وسوسے تو ڈالنا شیطان کا کام ہے، ہم نے ان وسوسوں پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اس کو فائٹ بیک کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو وسوسوں سے اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہے، وسوسے تو آئیں گے، اور شیطان وسوسے وہیں ڈالتا ہے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ خراب کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہوگی بات؟ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی اچھائی کی طرف کام کرتے رہنا ہے، نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، اچھے لوگوں میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اچھی باتیں سننی ہیں، خالی نہیں بیٹھنا، خالی نہیں بیٹھنا، کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام کرتے رہنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ۔ اور کانسنٹریٹ کرنا ہے، جو کام کر رہے ہیں نا اس کے پہ کانسنٹریٹ کریں، نماز پڑھیں تو وہیں رہیں، اپنے ذہن میں کہیں اور نہ چلے جائیں، اور جو کام کر رہے ہیں اسے محنت سے، خوش اسلوبی سے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو گھبرانا نہیں ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور رب تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، بی پازیٹیو، ٹھیک ہے؟ چلے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔